لیکن ان کا زور اور بڑھ گیا، وہ زیادہ تبلیغیں کرنے لگے، ہارڈ ورک کرنے لگے۔ یہ ہارڈ ورک تو خوارج کا ابتدا سے ہے، بہت ہارڈ ورک انہوں نے کیا۔ تو جب وہ زیادہ آگے بڑھے تو پھر ایک وقت آیا کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو چیلنج کر دیا کہ آپ ہم سے آ کر بات کریں قرآن کی صورت میں۔ تو مولا کائنات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تشریف لے گئے اور ایک حویلی کے اندر بیٹھ گئے اور آپ نے قرآن کریم کا نسخہ منگوایا، اور قرآن کریم کا نسخہ منگوانے کے بعد آپ نے قرآن سے کہا کہ اے قرآن تو ہمیں بتا۔ تو لوگوں نے کہا آپ قرآن سے کیا پوچھتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں قرآن سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو آیت پڑھ رہے ہیں خوارج، ان الحکم الا للہ 57 آیت جو ہے، اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ اب مولا کائنات اس آیت کی تشریح فرمانے لگے۔ خوارج بھی آ گئے، بیٹھ گئے، اپنے بیگانے آ گئے۔ آپ نے فرمایا تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے جج صرف اللہ ہے، فیصلہ کرنے والا صرف اللہ ہے، تم نے یہ جو دونوں آدمیوں کو فیصلہ مقرر کرنے والا بنایا، اس سے تم نے شرک کمٹ کیا اور شرک کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہاں میں اس سے پہلے ایک اشارہ کر دوں کہ خوارج کے نزدیک دنیا میں کوئی بندہ ایسا نہیں جو کبھی نہ کبھی شرک نہ کرتا ہو۔ وہ کہتے ہیں صرف اللہ کی ذات ایک ایسی ہے جو شرک نہیں کرتی، اس کے علاوہ کسی نہ کسی موقع پر چھوٹا بڑا 1 منٹ کے لیے، سیکنڈ کے لیے، 5 منٹ کے لیے ہر ایک سے شرک ہوا ہے۔ اس واقعہ کے بعد انہوں نے ایک آئیڈیالوجی بنا لی ہے کہ سبحان اللہ، ہم جو پڑھتے ہیں نا سبحان اللہ، تو سبحان اللہ کا وہ ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام کمزوریوں سے پاک ہے، تو وہ کہتے ہیں سبحان اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ شرک سے پاک ہے۔ مخلوق میں ہر کوئی بندہ کسی نہ کسی طریقے سے شرک کرتا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ آپ نے شرک کیا ہے، ان کو مقرر کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم فیصلہ کرنے والا مقرر کر کے شرک کیا، اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کی تلاوت فرمائی، خوارج کے سامنے ان کے دلائل کا رد فرمایا، اور قرآن سے وہ بڑا تفصیل ہے، بات ٹائم بہت تیزی سے گزر رہا ہے، اس کی 2-3 آیت میں تبرکاً آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے، صرف اللہ حاکم ہے۔ وہ کہ آپ نے فرمایا اللہ حاکم اصلاً ہے، لیکن وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے وہ حاکم بناتا ہے، اور مخلوق میں حاکم ہوتے ہیں، مگر مخلوق کے حاکم اپنی شان کے مطابق ہوتے ہیں، وہ احکم الحاکمین اپنی شان کے مطابق حاکم ہے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، اس جیسا کوئی حاکم نہیں ہے حاکمین میں سے۔ تو آپ نے یہ آیت بھی تلاوت فرمایا الیس اللہ باحکم الحاکمین، سب سے بڑا حاکم وہ ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو پہلی آیت تلاوت فرمائی، آپ بھی دھیان سے سنیے، نوٹ کیجئے گا اس کو کہ حاکم ہوتے ہیں، اور خوارج کو جواب کیسے دیا جاتا ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیت 188، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، اور ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھایا کرو، اور نہ اس کو رشوتاً حاکموں کے پاس پہنچاؤ تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ناجائز طور پر تم کھا جاؤ۔ الی الحکام، منع یہ کیا جا رہا ہے کہ حرام مال نہ کھاؤ، کہ کسی کی زمین ہو اس پر قبضہ کرنے کے لیے تم حاکموں کو رشوت دو اور ناجائز مال کسی کا حاصل کر لو، یہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے استدلال فرمایا کہ اے خارجیو، تم تو کہتے ہو ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کوئی حاکم ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، حکام کے پاس جا کر رشوتیں نہ دو، ان کے پاس نہ ایسے معاملات پہنچاؤ۔ تو اگر کوئی حاکم ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے یوں کیوں فرمایا کہ ان کے پاس تم حاکموں کو رشوت نہ دیا کرو؟ اس کا مطلب ہوا کہ حاکموں کا ہونا حق ہے۔ دوسری آیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ النساء کی آیت 35 تلاوت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ اور اگر میاں بیوی آپس میں ان کی ناراضگی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم کو معلوم ہو کہ میاں بیوی میں انبن ہے، ان کی ناراضگی ہے، تو ایسا کرو کہ ایک حاکم حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، ایک حاکم لے لو، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، مرد کی طرف سے، اور ایک حاکم بنا لو عورت کی طرف سے۔ اب دونوں حاکموں کو کہو کہ تم دونوں طرف کا کیس سن کے فیصلہ کرو، ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر صلح کرا دینی چاہیں گے
تو خدا ان میں موافقت پیدا کر دے گا، یعنی ان کی رائے حق ہو جائے گی، ثواب ہو جائے گی، ان کے اندر قوت فیصلہ اللہ کی ذات پیدا فرما دے گی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت سے، علامہ ابن کثیر کہتے ہیں، علامہ ذہبی، حافظ مزی الملل والنحال میں، ابن حزم اور ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ آیت حضرت علی نے پیش فرمائی کہ خارجیو تم تو کہتے ہو ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے، تو اگر میاں بیوی آپس میں اختلاف ہو جائے، اگر ان کے لیے حاکم مقرر کرنا قرآن کی روح سے جائز ہی نہیں بلکہ حکم ہے کہ حاکم مقرر کرو، اگر میاں بیوی کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے حاکم کا مقرر کرنا جائز ہے، تو جب دو گروہ مسلمانوں کے آپس میں اختلاف کریں تو ان کے لیے حاکم مقرر کرنا جائز کیوں نہیں ہے؟ سبحان اللہ، کیا استدلال ہے مولا کائنات کا اپنی شان کے مطابق۔ تو علامہ ابن کثیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر میں بڑی اور بھی خوبصورت باتیں لکھی ہیں، علامہ ابن الجوزی نے بھی اور دیگر محدثین نے، جو پڑھنے کے لائق ہیں، لیکن اس وقت مجھے ٹائم اس کی اجازت نہیں دے رہا کہ میں ان کی تفصیل میں جاؤں۔ آپ نے ان سے یہ بھی پوچھا خوارج سے کہ لوگوں مجھے بتاؤ میاں بیوی کا اختلاف بڑا ہے یا امت کے اندر دو گروہ اگر آپس میں لڑ پڑے تو ان کا اختلاف بڑا ہے؟ لوگوں نے کہا گروہوں کا اختلاف بڑا ہے، تو آپ نے فرمایا جو خدا حاکم مقرر کرنے کی اجازت دیتا ہے میاں بیوی کے درمیان، وہ خدا کیوں حاکم مقرر کرنے کی اجازت نہیں دے گا جب دو بڑے گروہوں کا آپس میں اختلاف ہو جائے؟ تیسری آیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تلاوت فرمائی، یہ سورۃ النساء اور 58 آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں واپس کرو، ان کے حوالے کر دیا کرو، اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے۔ واذا حکمتم، اے حاکموں، جب تم فیصلہ کرو بین الناس، لوگوں کے درمیان، تو ان تحکموا بالعدل، عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ تو امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت سے ان کا جواب دیا کہ تم کہتے ہو ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا تو کوئی حاکم نہیں ہے، مگر اللہ تو فرما رہے ہیں حاکموں جب تم فیصلہ کرو تو عدل سے کرو۔ اگر اللہ کے سوا کوئی حاکم ہی نہیں ہوتا تو ظالموں یہ بتاؤ اللہ حکم کن کو دے رہا ہے؟ تو اس کا مطلب ہوا کہ حاکم ہوتے ہیں مگر اس کے بنانے سے ہوتے ہیں۔ اللہ کا فیصلہ کرنا اس کی شان کے مطابق ہوتا ہے، بندے جو حاکم ہوتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے احکام کی روشنی میں اس کے پابند ہو کر فیصلہ کرتے ہیں، مگر حاکم یہ بھی ہوتے ہیں، حاکم وہ بھی ہوتا ہے مگر وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، اس کا حاکم ہونا اور طرح کا ہے، بندوں کا حاکم ہونا اور طرح کا ہے۔ اور حضرت علی نے فرمایا میں نے جو حاکم مقرر کیے ہیں وہ خدا تعالیٰ کی طرح نہیں ہے، میں نے ان کو وہی اسی طرح حاکم مقرر کیا ہے جیسے حاکم بننا بندوں کا حق ہوتا ہے، اور یہ اللہ نے ان کو حق عطا فرمایا ہے۔ یا جو عطا فرمایا ہے اس کے اوپر امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسری آیت تلاوت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ آپ نے ہزاروں بار قرآن کریم کی اس آیت کو تلاوت کیا، سنا، پڑھا، اور یہ وہ آیت ہے کہ جو امیر المومنین نے اس حویلی کے اندر خارجیوں کے جواب میں تلاوت فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کہہ دو اے خدا بادشاہی کے مالک تو ہے، تو اللہ، تو مالک ہے، اصل مالک تو ہے، پر کیا ہے تو تل ملک من تشاء، تو ملک عطا فرماتا ہے جن کو تو چاہتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں جو توحید کا نام زیادہ لیتے ہیں اور توحید کے معاملے میں ان کو کنفیوزنگ ہے، شبہات ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ حاکم ہے۔ ارے بھائی اللہ کے حاکم ہونے میں تو کسی کا اختلاف نہیں، ہم جو حاکم کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا ہوتے ہیں، اللہ کے سوا ملک ہوتے ہیں، وہ اللہ کی طرح نہیں ہوتے۔ تو تل ملک من تشاء، وہ جس کو چاہتا ہے مالک بنا دیتا ہے۔ ہم جن کو حاکم مانتے ہیں، ہم جن کو وسیلہ مانتے ہیں، جن کو شفیع مانتے ہیں، جن کو حاکم حضرت علی رضی اللہ تعالی نے بنایا تھا، وہ تو تل ملک من تشاء، تو تل ملک من تشاء تھا کہ جن کو اللہ چاہے بنا دے، ان کے اندر اہلیت پیدا فرما دے، لوگ ان کا انتخاب کر لے۔ اور ان کا انتخاب تو صحابہ اکرام نے کیا تھا، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ یہ حاکم ہے، دونوں طرف سے فیصلہ کر کے بتائیں گے۔ ان کو حاکم یہ نہیں بنایا گیا تھا کہ یہ دونوں کو اتنا اختیار دے دیا گیا ہے، بھلا یہ اختیار دے کون سکتا ہے جو اگلی میں بات کرنے والا ہوں، کہ یہ دونوں جب چاہیں قیامت قائم کر دیں، یہ تو بات شریعت نہیں تھی۔
اور اس آیت کے اندر تو اس کا حکم ہے جب قیامت کا دن ہوگا جنت کس کو بھیجنا ہے، جہنم کس کو بھیجنا ہے، اعمال کس کے قبول کرنے ہیں، کس کے ریجیکٹ کرنے ہیں، کیا ہوگا، اس کا فیصلہ کرنے والی صرف اس کی ذات ہے۔ اس آیت میں تو اس حاکم کا ذکر ہو رہا ہے، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری اور عمر بن عاص جن کو حاکم مقرر کیا گیا تھا، وہ قیامت لانے والا حاکم تو نہیں مقرر کیا گیا تھا، نبوتیں عطا کرنے والے حاکم تو نہیں مقرر کیا گیا تھا، ولایتیں عطا کرنے والا حاکم تو مقرر نہیں کیا گیا تھا، اجر و ثواب دینے والا حاکم اور قیامت کے دن فیصلہ کرنے والا حاکم تو نہیں مقرر کیا گیا تھا۔ وہ تو اس بات میں تھا کہ دونوں گروپوں کی بات سن کر فیصلہ کر دیں کہ حق پر کون ہے۔ تو یہ بات تھی، مگر خوارج نے کافروں والی آیات کا اطلاق مسلمانوں پر کر دیا اور شرک کا فتویٰ مسلمانوں کے اوپر لگا دیا، اور اپنے زعم میں قرآن کے شیخ القرآن بنے پھرتے تھے ہرورا کے پہاڑ کے اوپر عراق کے اندر بیٹھ کر کہ ہم سے قرآن زیادہ کسی کو نہیں آتا۔ اگر آپ کے محلے کی مسجد کا امام ہو، خطیب ہو، یا آپ کسی عالم کو جانتے ہوں، اگر وہ قرآن کی تلاوت کرے تو کوئی خوارج کہہ دے کہ اسے قرآن نہیں آتا تو ناراض نہ ہو، کیونکہ یہ وہ قوم ہے جنہوں نے حضرت علی کو کہا کہ ان کو قرآن نہیں آتا، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس کو کہا کہ ان کو قرآن نہیں آتا، اور دلیل کیا دیتے تھے کہ یہ شرک کرتے ہیں، شرک کرنے والے کے اندر سے قرآن کا فہم نکل جاتا ہے، یعنی قرآن سمجھتا ہی وہ ہے جو مسلمانوں کے اوپر شرک کا فتویٰ لگائے۔ اب